آئینی درخواستیں ڈویژن بینچ گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں ان کے پاس لگی ہوئی تھیں، جس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ جو توشہ خانہ کا کیس محمد بشیر صاحب جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 1 کے پاس جیل میں سماعت ہو رہی ہے، اور دوسرا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والا کیس ریفرنس جو ہے وہ بھی جیل میں موصوف ٹرائی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ یہ جیل میں ٹرائل جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ ہی کے یعنی ڈویژن بینچ کے جو سائفر کیس میں جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ فیصلہ دیا تھا کہ جیل ٹرائل کے اس میں خد و خال انہوں نے بیان کیے تھے کہ کن پیرامیٹرز پر اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا وفاقی حکومت کر سکتی ہے، اس کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ تو وہ میں نے پیراگرافس ان کے پڑھ کے بھی سنائے جج صاحبان کے، اور میں نے انہیں بتایا کہ جناب یہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن تو کیا 21 نومبر 23 کو نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جیل میں ٹرائل کرے، اور اس نے کہا کہ کمپیٹنٹ کورٹ اس کا ٹرائل جا کے کرے، یعنی یہ الٹ کام ہوا۔ اور 1 مہینے کے بعد تقریباً جو ہے وہ ریفرنس جو ہے نمبر 20 جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں 20/23 کو توشہ خانہ کے کیس میں داخل کیا گیا، اور اسی طرح 19 ریفرنس نمبر جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں داخل کی گئی، اور ان میں جو ہے جج صاحب نے اتنی سرعت کے ساتھ جو ہے اپنے حکم میں لکھا کہ آج یہ جو ہے ریفرنس کو داخل کیا گیا ہے رجسٹرار کی پڑتال کے بعد، اور ملزمان کو 23 تاریخ کے لیے 20 کو یہ آرڈر کر رہے ہیں 23 تاریخ کو ملزمان کے لیے طلب کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے عمران 23 تاریخ کو شہباز کھوسہ پیش ہوا ہے، محترم عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور بشرا بی بی کی جانب سے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اس کے بعد فرد جرم کی تاریخ دے دی۔ حالانکہ ہم نے درخواست دی کہ جناب یہ نقول جو آپ نے فراہم، پہلے تو 94 کی اپلیکیشن دی کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ منگوائیں ذرا کہ توشہ خانہ سے کتنے صدور نے، کتنے وزرائے اعظم نے، اور کتنے گورنر یا دیگر اکابرین ہیں انہوں نے تحائف توشہ خانے سے، کون سے تحائف اور کس ملک کے تحائف جو ہیں انہوں نے وہ اسی انداز سے لیے، اور پھر ان کی فیملی نے کتنے اس میں سے لیے، ان کے بچوں نے کتنے اس میں سے لیے، اور وہ جو ہے اس کا تخمینہ لگانے کا کیا جو ہے ایک قانون اور ضابطہ اور رواج چلتا رہا ہے کہ کیا وہ 25% دے کے لے جا سکتے ہیں، 50% دے کے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یعنی 47 سے لے کر اب پہلی مرتبہ کسی نے جو وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے کوئی گفٹ قانون اور ضابطے کے مطابق لیا ہے، ان کو عمران خان کو تو آپ نے ملزم بنا دیا، اور جو بقیہ جو ماشاءاللہ وزرائے اعظم ہیں اور جو صدور ہیں اور جو دیگر اکابرین ہیں جو اتنے زیادہ تحائف لیتے رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی دوہرا قانون ہے، دوہرا معیار ہے، ان کے لیے کسی اور ضابطہ کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی یا سر سے ہونی ہی نہیں ہے؟ ہر روز صبح سے لے کر شام تک ہمیں اس کیس میں اٹھایا جاتا ہے، اور جیل کی جو ہے یخ بستہ عدالت میں جہاں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں ہم، اور اس حد تک کہ ہم بیمار تک ہو گئے ہیں اور کھانسی نزلہ زکام جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے جج صاحب چلا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصلے جب میں نے ڈویژن بینچ کا خود پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ضابطہ انہوں نے تیار اس کیس میں دیا، جو اس کیس میں قانون دیا، اس میں یہ تھا کہ 352 ضابطہ فوجداری جو ہے CRPC، اس کے تحت عدالت تعین کرتی ہے یا میجسٹریٹ
تعین کرتا ہے کہ کیا ملزم کو خطرہ ہے، گواہوں کو خطرہ ہے، عدالت کو خطرہ ہے، پروسیکیوشن کو خطرہ ہے، کس چیز کے لیے جو ہے اس کو جیل ٹرائل کرنا جو ہے ضروری سمجھتے ہیں. تو وہ عدالت اس چیز کا تعین کر کے عدالت کی طرف سے استدعا جاتی ہے وفاقی حکومت کو یا صوبائی جس طرح کا بھی کیس ہو، وہ عدالت استدعا کرتی ہے اور پھر انٹیریئر منسٹری جو ہے اس پر اپنا غور و خوض کے بعد اگر جیل ٹرائل مقصود ہو تو کرنا کا نوٹیفیکیشن یا حکم ہو سکتا ہے. اس میں بھی ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی اوپن ٹرائل ہوگا، کھلا ٹرائل ہوگا، اس میں رسائی ہوگی ملزم کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے وکلاء کو، عام پبلک کو، میڈیا کو. اوپن کورٹ کا مقصد جو ہے کھلے عام ہو، کیونکہ انصاف نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے.